اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 35 تک تلاوت کی۔ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، فرشتے بولے اتجعل فیها، کیا بناتے ہیں اس میں، من یفسد فیها، جو اس میں فساد کرے، یعنی زمین میں اس کو نائب بناتے ہیں جو زمین میں فساد کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھائے اللہ نے سب نام آدم علیہ السلام کو۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے بولے آپ پاک ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا ہے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں
ان چیزوں کے نام بتائے. قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور ہم نے کہا ہے آدم اسکن، رہو، انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وکولا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے رغبت کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، جیسے چاہو، جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ پھر ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 30 سے 35 تک 6 آیات کی تلاوت اور ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مقام ہمیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تذکرہ کیا تو فرشتوں نے اپنی خدمات پیش کیں تاکہ زمین میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا، اور وہ علم جو زمین میں اللہ کے نائب کے لیے، اللہ کے خلیفہ کے لیے ضروری ہے، وہ فرشتوں کے پاس نہیں. اس علم کو آیت نمبر 30 میں علم الاسماء کہا گیا، جسے علم اللغات بھی کہتے ہیں. فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے، فرشتوں کو
ان چیزوں کے نام نہ آئے۔ اور آدم علیہ السلام سے جب ان چیزوں کے نام پوچھے گئے تو آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی بتائی اور علم کی فضیلت بھی بتائی۔ فرشتے اللہ کی پاکیزہ نورانی مخلوق ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو فرشتوں پر فضیلت دی تو اصل تو یہی ہے، فضیلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، جسے چاہیں فضیلت دیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام دیتے ہیں تو اس کی اہلیت اور صلاحیت بھی دیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، اور آدم علیہ السلام کا علم اس بات کی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام زمین میں خلافت کے اہل ہیں۔ فرشتے اللہ کی پاکیزہ نورانی عبادت گزار مخلوق ہیں، اللہ کے حکموں میں، اللہ کے کاموں میں ہر وقت مشغول رہنے والی مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک مخلوق ہیں، لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی، تو سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ ایسے ہی ہے جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا بھی ایسے ہی تھا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر سجدے کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف کی جائے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مقصد بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا، تو اس صورت میں مراد اس سے سجدہ تعظیمی ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم کیا کہ آدم علیہ السلام زمین میں اللہ کے نائب ہیں۔ یہاں سے عالم کی فضیلت غیر عالم پر ثابت ہوئی۔ یہاں سے عالم کی فضیلت غیر عالم عبادت گزار پر ثابت ہوئی۔ یہاں سے آدم کی فضیلت، بشر کی فضیلت، انسان کی فضیلت نورانی مخلوق فرشتوں پر ثابت ہوئی۔ تو انسان
بشر آدم فرشتوں سے افضل ہے اگر وہ اللہ کے احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اس صورت میں وہ اللہ کے لشکر کا فرد ہے، حزب اللہ، اللہ کی جماعت میں شامل ہے۔ اللہ کی جماعت میں فرشتے بھی ہیں اور اللہ کی تمام اطاعت کرنے والی مخلوقات ہیں۔ اور اگر نعوذ باللہ انسان کفر اور سرکشی اختیار کرے تو پھر وہ اس فضیلت سے نکل کر ابلیس کے لشکر کا فرد بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ فرشتوں کے اندر تکبر نہیں، تواضع ہے۔ یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس امت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں، خواہ سجدہ تعظیمی ہو وہ بھی جائز نہیں۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ قبلہ ہے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ تو جس وقت اللہ کی طرف سے جو حکم ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی خلافت کو، نیابت کو تسلیم کیا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ابلیس نے جو جنات میں سے ہے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو وہ اپنی عبادت کے ذریعے فرشتوں میں آنے جانے لگا، جنت میں آنے جانے لگا، اللہ کے قریب ہو گیا، لیکن اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کفر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے یا عمل میں سستی کرے تو سستی کی وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نماز نہ پڑھے تو سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز نہ پڑھنے سے وہ گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اگر نماز کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ تو ابلیس نے
صرف یہ نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ سجدہ نہ کرنے کا انکار کیا۔ تو اللہ کے حکم کا انکار کفر ہے۔ اس انکار کی وجہ سے ابلیس کافر ہوا۔ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، حالانکہ بڑی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جس کو اللہ نے جو مقام دیا اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ابلیس کے اندر اپنی بڑائی تھی، اپنی بڑائی نہیں ہونی چاہیے، دل میں تواضع ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکبر سے بچنے کی توفیق دیں اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیشہ کے لیے اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمائیں۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابلیس چاہتا تھا کہ زمین میں اسے خلافت ملے، اسے نائب بنایا جائے، اور اس کی بجائے وہ مقام آدم علیہ السلام کو مل گیا۔ تو اس تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ تو تکبر اتنی خطرناک چیز ہے جو کفر تک لے جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تکبر کرنا یہ مخلوق کی صفت نہیں ہے، یہ خالق کی، اللہ کی صفت ہے۔ اگر مخلوق تکبر کرے تو یہ ابلیس کا رستہ ہے، ابلیس کا طریقہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تکبر سے بچنے کا طریقہ اللہ اکبر کثرت سے پڑھیں، اس کے معنی میں غور کریں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کو دل میں لائیں اور اپنی بڑائی کو دل سے نکالیں، اور جس کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کو تسلیم کریں، کسی سے حسد نہ کریں۔ حسد کرنا شیطان کی صفت ہے، حسد تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ انہیں اللہ نے وہ مقام کیوں دیا، زمین میں نائب اور خلیفہ کیوں بنایا۔ حسد کہتے ہیں اس کو کہ اللہ نے کسی کو کوئی مقام دیا تو اس مقام کے اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے، اور یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے دل میں بڑائی ہوتی ہے کہ میں ایسا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ میں تکبر سے بچائیں۔ اور دوسروں کی خامیوں پر نظر ہوتی ہے، دوسروں کی حقارت ذہن میں ہوتی ہے۔ تو ان صفات سے بچنا چاہیے جو تباہ کرنے والی ہیں، توبہ کرنی چاہیے، اور ان صفات کو اپنانا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے کامیاب کرنے والی ہیں۔ تکبر سے، حسد سے توبہ کرنی چاہیے، یا اللہ ہماری توبہ، حسد سے، تکبر سے، اللہ کی نافرمانی سے توبہ، کفر سے، شرک سے، منافقت سے، ہر گناہ سے اللہ ہماری توبہ، اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچائیں۔
اللہ ہمیشہ ہمیں ایمان والا رکھیں، ایمان والوں میں سے رکھیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تواضع اختیار کرنی چاہیے، اللہ کی بڑائی کو دل میں لانا چاہیے اور اپنی خوبیوں پر نظر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اپنی خوبیاں نظر آئیں تو ان خوبیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ نعمتیں، یہ خوبیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو اس صورت میں یہ شکر بن جائے گا، اور شکر کرنا، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور اپنی خوبیوں کو سوچ کر اپنی بڑائی کو دل میں لانا، یہ تکبر کی طرف جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہہ کر اللہ نے ابلیس کے بارے میں بتا دیا، وہ تھا کافروں میں سے۔ تو اللہ کے علم میں تو تھا، لیکن اس واقعے کے ذریعے اس کا کفر ظاہر ہو گیا۔ تو کفر کرنا، انکار کرنا اللہ کے حکموں کا، تکبر کرنا، اور پھر توبہ نہ کرنا، حسد کرنا، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ شیطان کے رستے سے بچنا چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والشرک والنفاق، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وسلم۔ خاتمہ بالایمان بہت ضروری ہے۔ ہمیں اللہ نے جتنی نعمتیں دیں، آج تک اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دیں، ان میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ ایمان ہے۔ ایمان حاصل پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنے سے ایمان میں ترقی ہوگی، خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اسی طرح کلمہ کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کثرت سے کلمہ پڑھنے سے بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اسی طرح مسواک کرنا، اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔